الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو صرف و صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد وہی صرف و صرف ایک تھا اور وہ یہ تھا کہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کی دریا کی بارگاہ میں آ کے کھلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجازت کیا کریں، اسی کی تسبیح گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح، کوئی شام، کوئی رات، کوئی دوپہر، دکھوں کی کوئی گھڑی، خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت اور اپنی حمایت کو آپ کا شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کر اپنے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا. اور اسی کتاب حمید کی ایک آیت کے ایک انتہائی اہم مضمون کے حوالے سے اپنی جن گزارشات کو میں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنے کی جستجو کر رہا ہوں. موضوع یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تکالیف کیوں آتی ہیں، مصائب کیوں آتے ہیں، فتنے کیوں آتے ہیں، ڈپریشن کیوں آتا ہے، بے قراری اور بے چینی کیوں آتی ہے. تو اس ضمن میں پہلا نقطہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا وہ یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں حلل آ جاتا ہے اور انسان مالک کائنات کی اطاعت شرک کرنے کے پر آمادہ و تیار ہو جاتا ہے تو ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو فتنوں کا شکار بنا دیتے ہیں، مشکلات کا اور مصائب کا شکار بنا دیتے ہیں. اور اس ضمن میں میں نے قرآن حمید کی سائے سے استدلال کیا تھا کہ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا اگرچہ آخرت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کا تعاقب ضرور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عقاب اور اس کا عطاب، اس کا یہ لوگ آخرت میں نشانہ ضرور بنیں گے. لیکن اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کی ذلت کا شکار بھی ضرور ٹھہرائے گا. آج مسلمان امت آپ پورے کے پورے اکناف و عالم میں، مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، پچھم و پورب میں جا کے دیکھیں تو آج ذلت کا شکار ہے.
اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمان عورتیں آج نصرانی اور یہودیوں کی قید میں موجود ہیں، ہم اس پوزیشن کے اندر موجود نہیں کہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو نصرانی اور یہودیوں کے پنجے سے آزاد کروا سکیں۔ یہ ساری کی ساری ذلت کی بنیادی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے انحراف ہے، غیر اللہ کی پوجا کے اندر مشغول و مصروف ہونا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، اس ضمن میں میں نے آپ کے سامنے عرصہ قبل چودھری افضل حق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی رکھا تھا کہ چودھری افضل حق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ جو قوم توحید کے قریب ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالادست فرما دیتے ہیں، اور جو قوم توحید سے دور ہوتی ہے مالک کائنات اس کو ذلیل و رسوا فرما دیتے ہیں۔ ایسے عالم میں چودھری افضل حق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی ہم جیسے مسلمان نے سوال کیا تھا کہ چودھری صاحب آپ کی بات بدن تو بہت ہے، لیکن یہ بات بتلائیں کہ ہم لوگ ایک اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں اور عیسائی 3 خداؤں کے پوجنے والے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ ہم مغلوب ہیں وہ غالب ہے، جبکہ ہم توحید پرست ہیں وہ توحید سے دور ہیں۔ تو ایسے عالم میں چودھری افضل حق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا زبردست جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا جب تک تم ایک اللہ کی پوجا کرتے تھے اور عیسائی 3 خداؤں کی پوجا کرتے تھے، ایسے عالم میں مالک کائنات نے تمہیں ان کے اوپر بالادست فرما دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسر کی صلیب کو تمہارے ہاتھوں سے توڑوا دیا تھا۔ بڑے بڑے عیسائی پادری حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے خود بیت المقدس کی چھت کے اوپر موجود ہوتے تھے، لیکن آج عالم یہ ہے کہ عیسائی تمہارے مقابلے میں توحید سے زیادہ قریب ہیں۔ مسلمان نے سوال کیا چودھری صاحب عیسائی ہمارے مقابلے میں توحید سے زیادہ قریب ہیں؟ کہا ہاں، وہ 3 خداؤں کی پوجا کرنے والے ہیں اور تم ہزاروں کی پوجا کرنے والے ہو۔ تم نے ہر کلومیٹر کے اوپر، ہر فرلانگ کے اوپر ایک مشکل کشا بنایا ہوا ہے، ایک حاجت روا بنایا ہوا ہے، اس کے آستانے کے اوپر جھکنے والے ہو، اس کے آستانے کے اوپر سجدہ ریز ہونے والے ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ذلیل کر دیا اور عیسائیوں کو تمہارے اوپر غالب کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دوسرا نقطہ جس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو میں نے آپ حضرات کے گوشے گزار گزشتہ خطبہ جمعہ سے کرنا شروع کیا، وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسوے سے انحراف، آپ کی سنت سے انحراف، آپ کی حدیث سے انحراف، یہ ہمارے زوال کی بہت بڑی وجہ ہے، ہمارے ڈپریشن کی، ہماری بیماریوں کی، ہماری بے چینیوں کی، ہماری بے قراریوں کا بہت بڑا سبب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے انحراف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو نقل فرما دیا، امرتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے لیے چلے جاتے ہیں اور اپنی قوم کے لوگوں کو اس بات کی نصیحت فرماتے ہیں، میری قوم کے لوگوں، میرے چلے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شرک نہیں کرنا۔ قوم موسیٰ کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد فوراً سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شرک اس طرح کیا، سونے اور چاندی کے ساتھ پگھلانے کے بعد ایک معبود باطل کو بنا لیا، اس کے آستانے کے اوپر جھک گئے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کے وقت پلٹے، آپ نے ان سے استفسار کیا، ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، کیا تم نے اس بات کا ارادہ تہیا کر لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے، اسی لیے تم نے میری بات کی مخالفت کرنا شروع کر دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی پیغمبر کی مخالفت کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس قریہ کے اوپر، اس قوم کے اوپر، اس ملت کے اوپر برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان بالکل واضح ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے ان کو بھیجنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ ان کے اسوے کی پیروی کی جائے، ان کی چال کی پیروی کی جائے، ان کی ڈھال کی پیروی کی جائے، ان کی گفتار کی پیروی کی جائے، ان کی رفتار کی پیروی کی جائے۔ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف ان کے کلمے کا ورد کیا جائے، صرف ان کے نام کو چوما اور چاٹا جائے، صرف ان کی ذاتوں کے اوپر درود بھیجا جائے، بلکہ رسولوں کو بھیجنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان کی ذاتوں کو اپنے لیے رول ماڈل بنا کر ان کے اسووں کی پیروی کی جائے، ان کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کی جائے، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی جستجو کی جائے۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ہمارا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے،
لیکن ہم اس بات کو رد کر دیتے ہیں۔ کس وجہ سے رد کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور کی بات کے مقابلے کے اوپر پورا نہیں اترتی۔ ہم اس لیے حضور علیہ السلام کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بات میرے مولوی، میرے مفتی، میرے مسلک اس کی بات کے مقابلے کے اوپر پورا نہیں اترتی۔ حضرات گرامی قدر، اسی حوالے سے پرسوں ایکسپریس ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اللہ کی توفیق سے اور اس کی خاص فضل و عنایت سے وہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو بالکل واضح انداز میں بیان کرنے کی جستجو کی۔ پروگرام کا عنوان یہ تھا کہ درست نماز کس طرح پڑھنی چاہیے۔ وہاں پر ملتان سے ایک حنفی عالم اور ہمارے دوست مفتی عبدالکبی موجود تھے، اور کراچی سے شیعوں کے ایک ممتاز عالم دین علامہ، اور وہاں پر جناب شیعوں کے ایک ممتاز عالم دین جو اس وقت سینٹ کے اندر بھی موجود ہے، علامہ عباس کمیلی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب جس وقت ڈسکشن کا آغاز ہوا تو ایسے عالم میں حنفی بھائی اور حنفی دوست نے اس بات کا اعلان کیا کہ نماز وہ پڑھنی چاہیے جو کوفہ کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کو ادا کیا، اس لیے کہ وہ فقہ کے بہت بڑے عالم تھے، حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، پورے کے پورے دین کو صحیح معنوں میں اس کی معرفت رکھنے والے تھے، اس کی نشست کو، اس کی بحث کو، اس کے پس منظر کو، اس کے پیش منظر کو، ساری کی ساری باتوں کو سمجھنے والے تھے۔ کراچی سے علامہ صاحب نے اس نقطے کو بیان کیا کہ نماز ویسے پڑھنی چاہیے جیسے ائمہ اہل بیت نے نماز کو ادا کیا، اس لیے کہ ائمہ اہل بیت چونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہان وعدے سے تعلق رکھنے والے تھے، اس لیے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نماز کا، آپ کے طریقہ کار کا صحیح معنوں میں علم تھا، صحیح معنوں میں اس کا ادراک تھا، صحیح معنوں میں اس کا استحضار تھا۔ جب میری باری آئی تو ایسے عالم میں فوراً سے پہلے میں نے کیا بات کہی؟ میں نے کہا چاہے ائمہ دین ہوں، چاہے آل علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، نماز ویسے پڑھنی چاہیے جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اور میں نے ایسے عالم میں شیعہ عالم کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی، آپ کی بات درست ہے، نماز ویسے پڑھنی چاہیے جیسے حضرت علی المرتضیٰ نے پڑھی ہے، لیکن میں آج یہ بات یقین کے ساتھ کہتا ہوں حضرت علی المرتضیٰ نے نماز ویسے ہی پڑھی ہے جیسے ابو بکر نے پڑھی تھی، اور جیسے عمر نے پڑھی تھی، اور جیسے عثمان نے پڑھی تھی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور میں نے کہا ائمہ اہل بیت نے نماز یقیناً ویسے پڑھی تھی جیسے حضور علیہ السلام اپنے حجرہ عالی کے اندر پڑھا کرتے تھے، اور حضور کے حجرہ عالی میں نماز کس طرح ہوتی تھی اس بات کی گواہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں۔ اور میں نے کہا جس نے حضور علیہ السلام کی نماز کو تلاش کرنا ہے اس کے لیے نبی علیہ السلام کی نماز کو تلاش کرنا چندہ مشکل نہیں۔ آج بھی بخاری شریف کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں، آج بھی مسلم شریف کے الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں، آج بھی کتب احادیث ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر ہم کتب احادیث کا مطالعہ کریں تو اس بات کو جاننا چندہ مشکل نہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کیسے ادا کیا کرتے تھے۔ ایسے عالم میں علامہ عباس کمیلی نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے، کہنے لگے ائمہ اہل بیت نے بھی جو بات روایت کی ہے وہ اپنے دادا سے، اپنے پردادا سے، حضرت جعفر صادق نے، حضرت محمد باقر نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اس لیے ان کی بات میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ائمہ اہل بیت کا احترام میری سر آنکھوں کے اوپر ہے، اس لیے کہ اولاد علی اور اولاد فاطمہ میری آنکھوں کا جھومر ہے، میرے دل کی دھڑکن ہے۔ لیکن میں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے نزدیک حدیث صرف حضرت رسول اللہ کی بات کا نام نہیں، بلکہ آپ لوگوں کے نزدیک حدیث ائمہ اہل بیت کے اپنے اقوال، اپنے فرامین اور اپنے اجتہادات کا بھی نام ہے۔ جب علامہ صاحب نے میری یہ بات سنی فوراً سے پہلے ہم ہوش ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد ملتان کے حنفی عالم دین نے ایک بات کہی، کہنے لگے میں ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہتا ہوں چاروں فقہوں کے پیروکار بھی اور اہل حدیث بھی نماز ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے حضرت رسول اللہ نے پڑھی ہے۔ میں نے کہا مولانا بڑے ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بات کی گزارش ہے کہ آپ بخاری شریف کو اٹھائیں، مسلم شریف کو اٹھائیں، کتب احادیث کو اٹھائیں، اس میں نماز کا ایک ہی طریقہ درج ہے، اور وہ طریقہ وہی ہے جس کے مطابق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ادا کیا تھا۔ اگر آپ یہ بات پہ قائم اور دائم ہیں
کیا آپ نماز ویسے پڑھنا چاہتے ہیں جیسے حضرت رسول اللہ نے پڑھی ہے؟ تو پھر گھبراہٹ اور ڈر والی کوئی بات نہیں، آپ حدیث کے صفحات کو اٹھائیں، اس میں جو نماز آپ کو ملتی ہے آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ایسے عالم میں جب انہوں نے میری یہ بات سنی تو غصے میں آ گئے اور کہنے لگے 1857 تک سارے سنی مسلمان ایک طرح نماز ادا کرتے تھے، پھر انگریزوں نے چابی بری، انگریزوں نے سازش کی اور مسلمانوں کی نماز کو تقسیم کر دیا۔ ایک گروہ نے ہماری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، ایک گروہ نے روایات کی بنیاد کے اوپر اپنی نماز کو الگ کر دیا۔ میں نے کہا مولانا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ڈنکا بجا رہے تھے کہ اہل حدیث اور سارے مذاہب کی نماز حدیث کے مطابق ہے، اور اب آپ کا ڈنکا اتر چکا ہے، آپ فوراً سے پہلے اس بات کا اعلان کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم 1857 میں انگریز کے چابی بھرنے کے مطابق الگ نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ میں نے کہا مولانا کچھ سوچیں، کیا انگریز شیخ الحدیث تھے؟ کیا انگریز حدیث کا درس دیتے تھے؟ اگر ہم نے روایات کی بنیاد کے اوپر نماز کو پڑھا، پہلی بات یہ ہے 1857 کی بات غلط ہے، اس لیے کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ 1831 میں شہید ہوئے، اور حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 1831 سے پہلے رسالہ رفع دین کو تحریر کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے بھی رفع دین کی حمایت موجود تھی، اور یہ تو پھر بھی آج کی بات ہے، یہ تو پھر بھی 200 برس پرانی تقریباً بات ہے۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، امیر المومنین فی الحدیث، حجت اللہ فی الارض، جبل الحفظ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کیا انہوں نے جد رفع دین کو الگ سے تحریر نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ مسئلہ 150 سال پہلے پیدا نہیں ہوا، یہ مسئلہ 200 سال پہلے پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ مسئلہ اس دور کے اندر بھی موجود تھا جب کتب احادیث کو تحریر کیا جا رہا تھا، جب ان کو مدون کیا جا رہا تھا، جب ان کو کمپائل کیا جا رہا تھا۔ اور آج میں ڈنکے کی چوٹ، میں نے ایکسپریس ٹی وی کے اوپر کھڑے ہو کر ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہی، مجھے یہ بات کہنے کے اندر کوئی کسی ملامت در کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے کہ جب حضور نے اعلان فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھا کرو جیسے میں نے پڑھی ہے، تو آئیے کتب احادیث کو چھانیے، ان کی پڑتال کیجئے، ان کے صفحات کو الٹیے پلٹیے، جس نماز کے اوپر کملی والے کی مہر موجود ہے اس نماز کو اختیار کر لیجئے، جس کے اوپر کملی والے کی مہر موجود نہیں اس نماز کو رد فرما دیجئے۔ حضرات، میں ایک اصولی بات کے اوپر ڈٹا رہا، وہ مجھے اس طرح کے سوال کرتے رہے، رفع دین کے ساتھ نہ پڑھنے کے اوپر آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ میں نے کہا میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا، میں ایک ہی بات کہتا ہوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین حضور کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا، اس میں کسی کمی کی، کسی بیشی کی، کسی اضافے کی، کسی ترمیم کی، کسی تنسیخ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرات، ہم چاہتے یہ ہیں ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، ہم چاہتے یہ ہیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم چاہتے یہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرنے لگے، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم ان اصولوں پر، ان بیسک پرنسپل پر، ان رولز اینڈ ریگولیشن پر ذرا برابر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں جو ان باتوں کے حصول کے لیے ضروری ہیں۔ حضرات، اللہ کا اعلان کیا ہے؟ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ کا اعلان بالکل واضح ہے، کہا اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر ایک خاص چراغ کے اوپر تمہیں چلانے کی بات اور دوسری دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ہمیں کس بات کے اوپر چلانے کی کا حکم دے رہے ہیں، کس بات کے اوپر چلانے کا ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں؟ کہا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے،
کملی والے کے نقش قدم کے اوپر چلا کرو، کملی والے کے فرامین کو مانا کرو، ان کے ارشاد عالیہ کو مانا کرو، ان کی سنت کو مانا کرو، ان کی حدیث کو مانا کرو، ان کی چال کو مانا کرو، ان کی ڈھال کو مانا کرو۔ اللہ پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ نے اعلان کر دیا پھر کیا ہوگا، میں تم سے محبت کرنے لگوں گا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج ہمارا حال اس بستی کے لوگوں کی مانند ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق میں یوں فرما دیا، وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ آتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ کئی بستیاں ایسی تھیں جن کے رہنے والوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، کئی بستیاں ایسی تھیں جن کے رہنے والوں نے رسول خدا کے حکم کو نہیں مانا، پھر کیا ہوا؟ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اللہ کہتا ہے پھر میں نے ان کو حساب شدید کے کولو کے اندر چکر دے دیا اور ان کو عذاب علیم کا نشانہ بنا دیا۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول ہمارے لیے بیان فرما دیا ہے، جس اصول کو وضع فرما دیا ہے، اگر ہم اس اصول کے اوپر عمل نہیں کریں گے یقیناً اسی بات کا نشانہ بنیں گے جس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں اعلان فرما دیا۔ ذرا آیت کے ٹکڑے پر، اس کے الفاظ پر، اس کے ترجمے کے اوپر غور فرمائیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ چاہیے ان لوگوں کو جو حضور کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے، چاہیے ان لوگوں کو جو حضور کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کیا چاہیے؟ کہا ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو حضور کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں فتنے کا نشانہ بنا دے یا آخرت کے اندر ان کے لیے دردناک عذاب علیم کو تیار فرما دے۔ اللہ فتنہ کیا ہے؟ کہا فتنہ کبھی عذاب کا نام، فتنہ کبھی ابتلا کا نام، فتنہ کبھی آزمائش کا نام، فتنہ کبھی گھریلو پریشانی کا نام، فتنہ کبھی مال کے چھن جانے کا نام، فتنہ کبھی یکلخت پریشانی کے آ جانے کا نام، فتنہ کبھی مشکلات کی دلدل میں اتر جانے کا نام۔ اللہ یہ کیوں آتے ہیں؟ کہا یہ اس لیے آتے ہیں یخالفون عن امرہ، اس لیے کہ تم اپنے نبی کے فرمان کی مخالفت کرتے ہو، اس لیے کہ تم اپنے نبی کی حدیث کو نہیں مانتے، اس لیے کہ تم اپنے نبی کی سنت کو نہیں مانتے، اس کے ارشاد عالیہ کو نہیں مانتے، اس کی چال کو نہیں مانتے، اس کی ڈھال کو نہیں مانتے، اس کی گفتار کو نہیں مانتے، اس کی رفتار کو نہیں مانتے، اس کی اٹھک کو نہیں مانتے، اس کی بیٹھک کو نہیں مانتے، اس کی گھریلو زندگی کو نہیں مانتے، اس کی سماجی زندگی کو نہیں مانتے، اس کے امن کو نہیں مانتے، اس کے جہاد کو نہیں مانتے، اس کے لباس کو نہیں مانتے، اس کے حلیے کو نہیں مانتے۔ حضرات آج غور کر لیجیے ہمارا حال کیا ہے، فتنوں کا ہم شکار ہیں۔ ہر بندہ جناب ٹیلی فون کے اوپر نجی ملاقات کے اندر آپ سب پریشانی بڑی ہے، آپ سب بے چینی بڑی ہے، آپ سب تکلیف بڑی ہے، آپ سب یہ بہت ہے وہ بہت ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، آپ سب بیٹیوں کے رشتے نہیں مل رہے۔ بھائی رشتہ تو چاہتا کس طرح کا ہے؟ کہا رشتہ اس طرح کا چاہتا ہوں کہ پورا امیر ہو، پورا کھاتا پیتا ہو، پورا لینڈ لارڈ ہو، پورا بینک بیلنس والا ہو۔ حضرات اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا کوئی شخص جس کا دین اور اخلاق درست ہے تمہارے پاس تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے، اس کو فوراً سے پہلے دے دو۔ کہا الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، اگر تم ایسا نہیں کرو گے فساد کبیر اور زمین کے اوپر فتنہ ظاہر ہو جائے گا۔ حضرات آج عالم کیا ہے؟ میں داماد وہ چاہتا ہوں جو دنیا میں سب سے آگے ہو، میں بہو وہ چاہتا ہوں جو کنیڈ کالی کی پڑی ہو، میں بہو وہ چاہتا ہوں جو بنیادی طور پر پورے اسٹائل رکھنے والی ہو۔ جب وہ بہو گھر میں آتی ہے بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتی ہے،
اگر میں بہو لے کے آیا ہوتا جو کلام اللہ کو پڑھنے والی ہوتی، جو حضور کے فرمان کو جاننے والی ہوتی، جو صحیح معنوں میں نماز کی پابند ہوتی، جو صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے والی ہوتی، تو صحیح معنوں میں مجھے اپنا باپ سمجھتی، میری بیوی کو اپنی ماں سمجھتی، لیکن میں نے حضور علیہ السلام کے فرمان کو توڑ دیا۔ اب عالم کیا ہے؟ میرے گھر میں فتنہ ہے، میرے گھر میں فساد ہے۔ اگر میں داماد وہ لے کے آتا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا، رسول اللہ کے فرمان پہ چلنے والا ہوتا، نمازوں کو قائم کرنے والا ہوتا، پھر کیا ہوتا؟ میری بیٹی سے پیار بھی کرتا، محبت بھی کرتا۔ لیکن اب عالم کیا ہے؟ میری بیٹی رو رہی ہے، میری بہن رو رہی ہے، وہ کہتی ہے بھیا تم نے یہ کیا کر دیا؟ دولت تو موجود ہے لیکن من کا سکون موجود نہیں، مال تو موجود ہے لیکن شوہر کی محبت موجود نہیں، یہ تم نے کیا کر دیا؟ مجھے وہاں پہ بیعا دیا جو اللہ کا نافرمان ہے، جو رسول خدا کا نافرمان ہے، شراب کے جام لڑاتا ہے، غیر عورتوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے جاتا ہے۔ میرے بھیا یہ تو نے کیا کر دیا؟ میں نے کیا کیا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میں نے مدینے والے کی حدیث کو نہیں مانا، میں نے اس کی گفتار کو نہیں مانا، میں نے اس کی چال کو نہیں مانا، میں نے اس کی ڈھال کو نہیں مانا، میں نے اس کی نشست کو نہیں مانا، میں نے اس کی برہاس کو نہیں مانا، میں نے اس کی اٹھک کو نہیں مانا، میں نے اس کی بیٹھک کو نہیں مانا، میں نے اس کی نجی زندگی کو نہیں مانا، میں نے اس کی آئلی زندگی کو نہیں مانا، میں نے اس کی سماج کو نہیں مانا، میں نے اس کی گفتار کو نہیں مانا، میں نے اس کی رفتار کو نہیں مانا۔ اب عالم یہ ہے دنیا کے اندر فتنے کا نشانہ بن گیا اور آخرت میں عذاب علیم کا نشانہ اللہ نہ کرے بن جاؤں۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اللہ نے کہا جب اوندے منہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ایسے عالم میں ان کے منہ سے ایک ہی الفاظ نکلیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ کی بات کو مانا ہوتا، ہم نے رسول اللہ کی بات کو مانا ہوتا۔ اور تمہیں مصیبت کیا پڑ گئی؟ تم نے کیوں اللہ کی بات کو نہیں مانا؟ تم نے کیوں رسول اللہ کی بات کو نہیں مانا؟ جواب میں جہنمی کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا، اللہ ہم بڑے بدبخت تھے، اللہ ہم بڑے نکمے تھے، اللہ ہم بڑے نااہل اور نالائق تھے، اللہ ہم نے کیا کیا؟ حضور کی بات کے مقابلے میں سردار کی بات کو مانتے رہے، حضور کی بات کے مقابلے میں اکابر کی بات کو مانتے رہے۔ اب عالم یہ ہے اکابر کی بات کو ماننے اور سرداروں کی بات کو ماننے جہنم کا نشانہ بن چکے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ امن کی ضمانت ہے، حضور علیہ السلام کے فرامین پہ عمل پیرا ہونا یہ دل کے سکون کی بنیاد ہے، حضور کے اسوے کو ماننا یہ انسان کی فلاح کا ایک بہت بڑی کنجی ہے، اس کی چابی ہے۔ جو حضور کے نقش قدم پہ چلے گا، جو آپ کے اسوہ کامل پہ چلے گا، جو آپ کی بات کو مانے گا، وہ معمولی بات نہیں مانے گا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی بات کو ماننا اس نے حضور کی بات کو نہیں ماننا بلکہ اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ حضرات گرامی قدر، عذاب، فتنے، مصیبتیں، مشکلات، بے چینیاں، بے قراریاں، بد امنیاں، چوریاں، ڈکیتیاں، قتل، غارت، ملک کی معیشت کا بیڑا غرق، دہشت گردی کا طوفان، بد امنی کا بحران، بجلی کا بحران، پانی کا بحران، اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں ٹل سکتا جب تک ہم حضور کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے، جب تک حضور کو اپنا رول ماڈل نہیں بنائیں گے، جب تک حضور کی بات کو اپنے لیے حرف آخر نہیں سمجھیں گے۔ جب حضور کی بات ہمارے لیے حرف آخر بن جائے گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، بد امنی کا خاتمہ ہو جائے گا، بے چینیاں مٹ جائیں گی، بے قراریاں سمٹ جائیں گی، دل کے روگ ٹل جائیں گے، معاشرے کی بد امنی دور ہو جائے گی، جرائم کا کلا کما ہو جائے گا، معیشت کے بحران ٹل جائیں گے، گھروں میں امن آ جائے گا، گھروں میں سکون آ جائے گا۔ ان ساری کی ساری باتوں کے لیے ایک ہی چیز کی ضرورت ہے،
کہ ہم صحیح معنوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل پہ عمل پیرا ہونے کی جستجو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم بحرانوں کا شکار ہیں اور تکالیف کا شکار ہیں، مصائب اور مشکلات کا شکار ہیں۔ ان تمام کی تمام باتوں کو جانچنے کے لیے اور پڑتال کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کی جستجو کریں اور ان کی تعلیمات کو پرغور کریں۔ ہماری پریشانیوں کی بنیادی وجہ سب سے پہلے نمبر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے انحراف ہے۔ ہم غیر اللہ کے پجاری ہیں، ہم قبروں کے پجاری، ہم خانقاہوں کے پجاری، ہم ستاروں کے پجاری۔ ستاروں کی پوجا آج ہمارا قومی اور ملی شعار بن چکا ہے۔ اخبار جہاں میں ہر ہفتے کے بعد اس لیے خریدتا ہوں کہ اس کے اندر ستارے کی روشنی میں میرے ہفتے کی پوری تفصیلات موجود ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، حدیبیہ کے مقام پہ بارش ہوئی، آقا نے اعلان فرمایا اس بارش نے کئی لوگوں کو کافر بنا دیا، کئیوں کو مسلمان بنا دیا۔ کہا آقا ایک بارش نے کئیوں کو مسلمان، کئیوں کو کافر بنا دیا؟ کہا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا ہے، جنہوں نے الفاظ کہے بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہوئی، اللہ اعلان فرماتا ہے وَهُوَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، اس نے میرا انکار کیا اور ستاروں کے پر ایمان لے کے آیا ہے۔ اور جس سے الفاظ کہے بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہوئی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، وہ میرے اوپر ایمان لے کے آیا، اس نے ستاروں کا انکار کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک بارش کو تعلق کو ستاروں کے ساتھ جوڑنے والا بندہ تو کافر ہے، اور جو پوری کی پوری زندگی کی ہر صبح کو ہر شام کو ستاروں کے ساتھ جوڑتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کس منہ سے کہتا ہے؟ تیری مسلمانیت میں شرم ہے، تیری مسلمانیت میں اوف اور توف ہے کہ تو اپنے آپ کو کملی والے کا پیروکار کہتا ہے، لیکن ستاروں کی پوجا کرنا تیرا شعار بن چکا ہے۔ تو لکیروں کے پیچھے بھاگتا ہے، نجومی اور کاہنوں کے پیچھے بھاگتا ہے، تو عطارد کے پیچھے بھاگتا ہے، تو مریخ اور زحل اور مشتری کے پیچھے بھاگتا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ تیرے عقیدے کے اندر خدا پرستی موجود نہیں، بلکہ تیرے عقیدے میں ستاروں کی پوجا تحلیل کر چکی ہے۔ حضرات گرامی قدر، توحید قادر مطلق، اس کے بعد دوسری بڑی وجہ جو ہمارے فتنوں کا سبب اور ان کی بنیاد ہے، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے انحراف ہے۔ کوئی انحراف کرتا ہے اکابر پرستی کی وجہ سے، کوئی انحراف کرتا ہے بزرگوں کی اندھی تقلید کی وجہ سے، کوئی انحراف کرتا ہے اپنے مسلک و مکتب کی وجہ سے، کوئی انحراف کرتا ہے اپنی خواہشات کی وجہ سے، کوئی انحراف کرتا ہے اپنی تمناؤں کی وجہ سے۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری کائنات ایک طرف بلاتی ہو، حضرت آقا دوسری طرف بلاتے ہوں، پوری کائنات کی بات کو ٹھکرا دیا جائے لیکن آقا کی بات کے اوپر آنچ کو نہ آنے دیا جائے۔ حضرات آقا تشریف فرما تھے، آقا نے ایک لکیر کو کھینچا، اعلان کیا ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، میں بصیرت کے اوپر ہوں اور ہر وہ شخص بصیرت کے اوپر ہے جو میرے پیچھے چلتا ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ آقا نے اس کے بعد اس لکیر کے دائیں اور بائیں ترچھی لکیریں کھینچنا شروع کی۔ آقا علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں ہر ترچھی لکیر کے آخر میں ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ شیاطین کئی مرتبہ اینکروں کی شکل میں ہوتے ہیں، کئی مرتبہ کالم نگاروں کی شکل میں ہوتے ہیں، کئی مرتبہ شعراء کی شکل میں ہوتے ہیں، کئی مرتبہ نجومیوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ حضرات
ہمارے لیے جو بنیاد ہے صراط مستقیم، جس کی ہم نے ہر نماز میں طلب کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اس کا آج ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، حکمت والے قرآن کی قسم ہے، محمد علیہ السلام آپ رسولوں میں سے ہیں، اور آپ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور حضور آپ نے جب بھی دعوت دی ہے، نہ مشرق کی دی، نہ مغرب کی دی، نہ شمال کی دی، نہ جنوب کی دی، نہ پچھم و پورب کی دی، آپ نے جب بھی دعوت دی ہے صراط مستقیم کی دعوت دی ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ کوئی اکابر کی طرف بلانے والا، کوئی مقابر کی طرف بلانے والا، کوئی اونچ اور نیچ کی طرف بلانے والا، کوئی گدی درگاہ کی طرف بلانے والا، کوئی شجر و حجر کی طرف بلانے والا، لیکن حبیب آپ کون ہیں؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، حبیب آپ نے جب بھی دعوت دی ہے صراط مستقیم کی دعوت دی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آقا علیہ السلام حجت ہیں، محمد فرق بین الناس، آپ لوگوں کے درمیان تفریق کرنے والے ہیں، جس کا قدم آپ کے قدم کے اوپر پڑ گیا، اللہ کی قسم وہ سیدھے راستے کے اوپر ہے، اور جس کا قدم آپ کے راستے سے ہٹ گیا وہ گمراہ ہے، وہ اندھیرے کے اندر ہے، وہ تاریکی کے اندر ہے۔ جس نے حضور کے راستے کو چھوڑ کر ابو جی کی بات کو مان لیا وہ بھی گمراہ ہو گیا، جس نے حضور کی بات کو چھوڑ کر دادا جان کی بات کو مان لیا وہ بھی گمراہ ہو گیا، جس نے حضور کی بات کو چھوڑ کر میری بات کو مان لیا وہ بھی گمراہ ہو گیا، جس نے حضور کی بات کو چھوڑ کر ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر طاہر القادری کی بات کو مان لیا وہ بھی گمراہ ہو گیا، جس نے میری بات کو چھوڑا، حضرت علامہ شہید کی بات کو چھوڑا، حبیب الرحمان کی بات کو چھوڑا، علماء کرام کی بات کو چھوڑا، ائمہ دین کی بات کو چھوڑا، حضور کی بات کو مانا، وہ صراط مستقیم کو پہ چلنا شروع ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے ایکسپریس ٹی وی کے پروگرام میں بھی مفتی عبدالقوی کو یہ بات کہی، تم حضرت امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہو، آؤ میرے سے ان کی بات سنو۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے اعلان فرما دیا، حرام علی من لم یعرف دلیلنا ان یفتی بقولنا، ہر اس شخص کے اوپر یہ بات حرام ہے جس کو میری دلیل کا پتہ نہیں تو میرے قول کا فتویٰ دے۔ گویا کہ سیدنا ابو حنیفہ کا اعلان یہ ہے، میرا قول دین میں حجت نہیں بلکہ دین میں حجت ہے، کالی کملی والے کی حدیث ہے، آقا کی سنت ہے، آقا کا ارشاد ہے، آقا کی اجازت ہے، آقا کی مہر ہے، آقا کا دستخط ہے۔ جس چیز کے اوپر مہر نبوت موجود ہوگی وہ چیز درست ہے، جو چیز مہر نبوت سے خالی ہوگی وہ چیز غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں فتنوں سے محفوظ فرما کے صراط مستقیم کے پر گامزن فرما دے۔ آخر میں دو اعلانات ہیں، ایک اعلان یہ ہے کہ حضرت علامہ شہید کی مشہور کتاب تصوف تحقیق کے اوپر موجود انتہائی تحقیقی کتاب وہ باہر موجود ہے، جنہوں نے لینی ہو وہ لے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انتہائی مایہ ناز طبیب اور انتہائی مایہ ناز معالج جو زندگی بھر انسانوں کی خدمت کرتے رہے، ڈاکٹر ہارون رشید چودھری، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، ان کی غائبانہ نماز جنازہ ہوگی، ان کے اہل خانہ جہاں پر موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں بھی صراط مستقیم کے پر گامزن فرمائے۔ ہم سب نے بھی مر جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين